میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میرے ایک دو ویورز نے، اس چینل کے ویورز نے کہا کہ جی آپ اپنی زندگی کی کوئی داستان سنائیں، کوئی آپ بیتی سنائیں۔ تو ویسے تو یہ ساری آپ بیتیاں ہی ہیں یہ جو میں یہاں پہ کرتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، کوئی زندگی کا قصہ۔ تو وہ بڑی سوچ بچار کے بعد ایک ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو میرے ذہن میں فطور تھا کہ میں نے رائٹر بننا ہے، وہ تو کافی پہلے سے تھا، لیکن کوئی 86-87 میں یہ ہوا کہ چونکہ پڑھ رہا تھا میں بہت کچھ، اور ان میں سے ایک جو کتاب تھی وہ ایرک شپٹن کی کتاب تھی بلینک آن دا میپ۔ تو وہ بلینک آن دا میپ جو ہے نا، وہ کراکرم مستاق کا جو علاقہ ہے اور شخصگام ندی کا جو اپر ریچ ہے، اس کی ایکسپلوریشن اور میپنگ کی بارے میں وہ کتاب ہے۔ اور یہ مہم ایرک شپٹن لیڈر تھا اس کا، ولیم ٹلمن تھا اس کے ساتھ، ایک سرویئر تھا مائیکل سپینڈر، اور ایک آرڈن JW آرڈن اس کے ساتھ تھا۔ سپینڈر اور آرڈن جو تھے، ان دونوں کے بڑے بھائی جو تھے وہ شاعر تھے انگریزی زبان کے بڑے مشہور۔ تو شپٹن نے یہ کتاب 1937 کی ایکسپیڈیشن کے بعد اس کے اوپر بارے میں لکھی۔ بڑی دلچسپ کتاب ہے اور بہت کچھ اس سے پتہ پڑتا ہے کہ کیسے لوگ ایکسپلور کرتے تھے۔ تو ذہن میں فطور یہ تھا کہ جو ان لوگوں نے جا کے دیکھا، اس وقت تک تو شخصگام ندی میں جانے کا میرا کوئی وہ نہیں تھا، میں جو اپنے سائڈ پہ جو کچھ شپٹن اور ٹلمن اور سپینڈر نے دیکھا، میں وہ جا کے دیکھنا چاہتا تھا کہ اب وہ کیسا ہے۔ تو پیسے پوسے تو تھے کوئی نہیں، یعنی جو تھے تھوڑے سے وہ تو ہم نے کسی کی نظر کر دی ہے۔ وہ جو انویسٹمنٹ کمپنیاں تھیں کراچی کی 1986-87 کی، وہ اس میں ہم بھی لٹ گئے تھے بہت لوگوں کے ساتھ۔ یعنی لوگوں کو تو پیسے سے پیسہ بنانا آتا ہے نا، میرے کیس میں یہ ہے کہ لوگ میرے پیسے سے پیسہ بنانا جانتے ہیں، میں کنگال ہو جاتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو کام کرنا تھا، اور اس زمانے میں اس میں کوئی 80-90 ہزار روپیہ لگنا تھا اس قسم کی ایکسپیڈیشن پہ جو میں نے سوچی ہوئی تھی۔ تو یار دوستوں نے کہا کہ یار یہ تو نے کوئی 4-6 آرٹیکل اخباروں میں لکھ لیے ہیں، تیرا تھوڑا سا نام ہے۔ یہ یار دوست نا لوگوں کو اس قسم کی غلط فہمی میں ضرور ڈالتے ہیں۔ تو وہ خیر انہوں نے کہا کہ تیرا نام تھوڑا سا بن چکا ہے، تو ایسا کر کے کسی سے جا، یہ کون سے روپے ہیں، وہ تجھے دے دیں گے۔ تو میں کراچی میں ان دنوں میں رہتا تھا، تو میں نکل پڑا، بڑے لوگوں کے پاس میں گیا۔ ایک صاحب کا مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے وہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی بلڈنگ جو تھی نا، اس کے اندر ان کا دفتر تھا، کوئی 8ویں 10ویں 11ویں فلور کے اوپر۔ میں اپنے کوئی جو چھپے ہوئے آرٹیکل تھے وہ لے گیا ساتھ کہ یہ میرے کچھ آرٹیکل ہیں جو میں نے کام کیا ہوا ہے، اور آگے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک کتاب لکھوں اس بارے میں کہ پہلے ایکسپلوررز نے کیا دیکھا اور میں کیا دیکھ رہا ہوں اب۔ تو ابھی میں یہیں پہ بھی نہیں پہنچا تھا کہ وہ صاحب جو یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور میری طرف دیکھ رہے تھے، بڑا ڈسڈینفلی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کر کے منہ ادھر کیا اور کھڑکی سے باہر جھانکنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے بھی دیکھا کہ باہر ہے کیا جس کو یہ اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں، تو باہر چیلیں اڑ رہی تھیں۔ تو پھر ہم دونوں وہاں بیٹھ کے نا کوئی 2-4 منٹ چیلوں کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا چائے پئیں گے آپ؟ میں نے کہا نہیں، بڑی مہربانی ہے آپ کی جی۔ اچھا، پھر گھنٹی بجائی، وہ فلاں کو بھیجو۔ اور میں نے کہا یہ شاید اکاؤنٹنٹ کو بلایا ہے، وہ چیک لے کے آئے گا، یا ہو سکتا ہے کیش ہی لے آئے ساتھ۔ تو وہ اس کو کچھ اور کہا، وہ فلاں فائل لے آؤ، یہ کر لو وہ کر لو۔ اس کے بعد فون آ گیا، فون شکر ہے اس زمانے میں سیل فون نہیں ہوتے تھے، ورنہ تو انہوں نے سیل فون کا پیچھا ہی نہیں چھڑنا سی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کیں، اور 5-7 منٹ میں نے بھانپ لیا کہ یہاں کچھ نہیں ہونے کا، تو میں نکل گیا وہاں سے۔ ایک اور صاحب مجھے ملے، تو ان کو جب میں نے یہ داستان سنائی تو وہ کہنے لگے کہ ہیں آپ نے وہ گلگت بھی جائیں گے آپ؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلا آدمی تھا جس نے گلگت میں بینک کھولا، اس سے پہلے کوئی بینک نہیں تھا۔ تو میں پہلے تو کہنے لگا کہ بھائی جان گلگت میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی تھا،
تو بڑے بڑے ساہوکار ہوتے ہوں گے وہاں ہندو لوگ جو کہ بینکنگ ہی کرتے ہوں گے، وہ اسے بھی بینک ہی کہتے ہیں، تو کہ نہیں میں نے پہلا بینک کھولا تھا وہاں پہ، اور بینک کا نام بھی بتایا پتہ نہیں کون سا. اور آپ ایسا کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں گلگت میں گائے بھینس ہیں بکریوں کی سائز کی. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی بچھڑا دیکھ لیا ہو. عجیب بات کر رہے ہیں آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ گائے بھینس ہے بکریوں کے سائز کی. آپ کبھی گئے ہیں گلگت؟ تو میں نے کہا جی میں گیا تو ہوں، لیکن اب میں اسے کیا کہتا کہ میں منہ تے چپیڑ مارا، گائے بھینس جو ہے وہ بکریوں کے سائز کی ہیں، میں تو اس سے پیسے مانگنے تھے. تو میں چپ رہا. میں نے کہا کہ جی میں گیا ہوں، 2-3 بار جا چکا ہوں، تو وہ میں نے تو ویسے وہ بکریوں کے سائز کی گائے بھینس نہیں دیکھی. نہیں آپ ریسرچ کریں، وہاں جا کے دیکھیں. آپ چھوڑیں یہ جو پہاڑوں کے اوپر جا کے آپ یہ کتابیں الٹی سیدھی لکھنے کا کر رہے ہیں، آپ جا کے وہ ان گائے بھینس پہ ریسرچ کریں جو بکریوں کے سائز کی ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی فنڈنگ کی ضرورت ہوگی. ہاں وہ آپ فلاں کے پاس چلے جائیں، وہ فلاں کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو دے دیں گے. تو کچھ نہ بنا، وہاں سے بھی نا امید ہو کے میں آ گیا. اس کے بعد جو بلاک بسٹر مارا جاتا تھا نا میرے سر پہ، وہ تھا کہ کتاب لکھنی ہے نا، اتنی جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو آپ ایک اور کتاب لکھ کے کیا تیر چلا لیں گے. یہ بہت عام تھا ہر کسی کو یہ. اور یہ وہ جوہلا تھے جن کے پاس پیسہ تھا اور جو پڑھتے نہیں ہیں. ویسے ایک جگہ بہت سال پہلے ایک میں نے انگریزی کی آکھیان پڑھی تھی کہ if you want to know what God thinks of money, look at all the people he gives it to. تو وہ یہاں پہ آ کے اب وہ پتہ چلا کہ وہ بات صحیح تھی، وہ جاہلوں کو دیتا ہے پیسہ. خیر وہاں پہ بھی وہ بات نہ بنی تو ٹکریں شکریں مارتا رہا. اور یہ بات بہت بار سنی کہ نہیں کتاب آپ کون سا تیر چلا لیں گے جی، کتاب لکھ کے انگریز اتنی بڑی کتابیں لکھ گئے ہیں تو نہیں کچھ نہیں، آپ چلیں اگلا کر لبو. اچھا ایک بار پھر جب میں نے ایک صاحب کے پاس، یہ لاہور میں آ چکا ہوا تھا، ہم واپس شفٹ ہو گئے تھے، اور ایک صاحب کے پاس مجھے بھیجا گیا. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ اچھا پہاڑوں پہ جانا ہے آپ نے، وہ پہاڑ پہ جا کے آپ نے سفر کر کے یہ کتاب لکھنی ہے. بڑی دلچسپی کا اظہار انہوں نے کیا. میں بڑا راضی ہوا کہ یار یہ یہاں کام بنتا ہوا دکھ رہا ہے. تو کہنے لگے کہ آپ یہ چھوڑیں، یہ مت لکھیں آپ کہ جی پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. آپ اس بات پہ ریسرچ کریں جو قرآن کے اندر آئی ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ زمین کی میخیں ہیں. پہلے زمین لرزتی تھی، تھر تھر کانپا کرتی تھی، پھر خدا نے زمین کے اوپر پہاڑ کھڑے کر دیے جو کہ اس کی میخیں ہیں. تو میں قرآن اتنا تو پڑھ چکا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ بات قرآن میں کم سے کم 2 سورتوں میں تو ہے، جس میں سے ایک سورہ نحل ہے. کہنے لگے کہ اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں اور یہ ثابت کریں کہ یہ واقعی صحیح بات ہے. تو میں نے کہا حضور جب قرآن میں آ گیا تو اس کو غلط ثابت کرنے والا میں کون ہوتا ہوں، یا صحیح ثابت کرنے والا میں کون ہوتا ہوں. وہ تو بس آ گئی بات، تو وہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو ظاہر ہے صحیح ہی ہوگی. کہ نہیں آپ کسی طریقے سے آپ نے یہ طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو صحیح ثابت کرنا ہے. او جی بندہ ایدے چی پھس گیا کہ اپنے جڑے پہاڑ نے کل نے دھرتی نو کنبن تو روکن لئی ٹھوکے ہوئے کل نے. اور وہ کو 15-20 منٹ مجھے اس بندے نے تقریر کی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو جاتے جاتے میں یہ بھی ریسرچ کر لوں گا. کہ نہیں یہ ایسے جاتے جاتے نہیں ریسرچ ہوا کرتی. یہ بات ویسے اس نے صحیح کی تھی. اس نے کہا جی آپ کو تندہی سے جا کے وہاں کام کرنا پڑے گا. اتنی کی سمجھ تھی اس بندے کو کہ کام جو بھی ہے نا وہ فوکس اور تندہی سے ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اس نے بھی اسی طرح جب میں نے کہا کہ اچھا چلیں فنڈنگ دیں، میں کہا یہ دے تو صحیح نا، میں جا کے اپنا کام کروں گا، یہ میرا کام تو نہیں، یہ تو جو اسلامی اسکالر ہیں ان کا کام ہے، اور بڑے بڑے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں. اس زمانے میں بھی غامدی صاحب کا بڑا نام تھا، تو میں ان لوگوں کا کام ہے، میں ایک جاہل آدمی جس نے صرف قرآن تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے بس. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ پیسے شیسے ڈھیلے کریں نا تو پھر کام کرتے ہیں.
تو ادھر سے بھی کھرا سا جواب مل گیا. اس کے بعد وہ میرا بچپن کا دوست ہے پرویز صالح، سیاستدان تھا، بس کوئی کامیاب سیاستدان نہ ہو سکا، ایک بار ایم پی اے بنا تھا. تو پرویز صالح نے مجھے کہیں سے 80,000 روپیہ دلا دیا، اور میں پھر وہ سفر کرنے گیا. اور جو کتاب چھپی جو لکھی وہ یہ تھی، بٹوین ٹو برڈز آن دا میپ. یہ ویسے اب آؤٹ آف پرنٹ ہو چکی ہے، یہ 1995 میں چھپی تھی. وہ سفر میں نے 1990 میں کیا تھا. تو نہ میں نے قرآن، نہ میں نے پہاڑوں کو میخ ثابت کرنے کی کوشش کی، نہ ہی مجھے کہیں وہ گائے بھینس ملی جو بکریوں کے سائز کی ہیں. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ پڑھنے کا رواج نہیں ہے نا، تو لکھنے کو بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں، کی ہو گیا یار کتاب لکھ کے کی کر لیں گا بھائی، وہ نہیں، کتاب دی لوڑ ہی نہیں ہے، پڑھدا کون ہے. اور کہتے تو ٹھیک ہی تھے، پڑھدا کون ہے پاکستان وچ.